قربانی جس کے نتیجے میں لعنت ملی، تو لعنتی قربانی کی پناہ میں جا رہے ہو. کتنا زبردست جواب ہے اس بنیادی صلیبی عقیدے کے خلاف کہ کہتے ہو تمہیں مسیح کی پناہ میں نجات ملے گی. کس چیز سے؟ لعنتی قربانی کی سائے میں جاؤ گے تو لعنت سے کیسے نجات مل سکتی ہے؟ یہ تو بدماشی کا طریق ہے کہ انسان لعنتی قربانی میں پناہ ڈھونڈے. اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ لعنتی قربانی تو ہم کہہ بیٹھے ہیں لیکن اس کا کیا جواب دیں گے. یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ جو پہلے گناہ گزر گئے تھے یا انسان کے پہلے جو گناہ ہیں جو کر بیٹھا ہو ایمان لانے سے پہلے پہلے یسوع پر، وہ تو جھڑ جائیں گے، لیکن قربانی ہے لعنتی چکے، اس لیے بعد میں نہیں وہ تمہیں بچائے گا. یہ ایک عذر نکالا ہے انہوں نے. لیکن اس فعل سے وہ اس قول سے بڑی مشکل میں پھنس گیا، کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لعنتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلا داؤد نبی نعوذ باللہ ہمیشہ جہنم کے لائق ٹھہرے گا، کیونکہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے، یہ عیسائیوں کا قول ہے، مسیح موعود کا اپنا نہیں ہے، ایک بھی بات اس میں سے اپنی نہیں بنائی ہوئی، تمام تر بائبل کے حوالے ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ ان کے قول کو ان کے منہ پر مارا ہے اس جھوٹی باتوں کے جواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے حملے کرتے تھے اور جلاواریاں کرتے تھے، اس کے جواب میں ایک سچا آدمی جھوٹ تو نہیں گھڑ سکتا. آپ نے ان کے قول ان کے منہ پر مارا کہ یہ تو سچ ہے کہ نہیں، تم یہ کہتے رہے ہو کہ نہیں. چنانچہ فرمایا کہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا، اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی مقدس نانی ہے. فرماتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں تمہارے اپنی بائبل سے ثابت ہے کہ اوریا کی بیوی سے نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو اس کو قطعاً جھوٹ اور ایک لعنتی الزام سمجھتے ہیں، جیسے آج کل مولوی ہم پر لگاتے ہیں، اس زمانے کے مولوی اس زمانے کے مقدس لوگوں پہ لگاتے ہوں گے. تو وہ مگر اس کا ریکارڈ ہے بائبل میں. حضرت داؤد پر جو الزام لگتے تھے ان میں سے ایک یہ تھا جس کو ان کی بائبل نے الزام کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، اب میں عبارت چھوڑتا ہوں، خلاصہ بتاتا ہوں اس کا پس منظر. یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ اپنے محل کے برآمدے میں کھڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے، تو اس محل کے نیچے تالاب تھا جہاں ایک بہت ہی غیر معمولی حسن کی مالک عورت جو غیر معمولی طور پر جذب رکھتی تھی وہ نہا رہی تھی. آپ نے دیکھا اور وہیں فریفتہ ہو گئے. چنانچہ پھر جس طرح کی چال بازیاں اختیار کی ہیں اسے اپنانے کے لیے، وہ اتنا خوفناک منظر ہے کہ ایک نبی اللہ تو کیا ایک عام آدمی کو متعلق یہ باتیں کہی جائیں تو سوسائٹی اس سے منہ پھیر لے گی. اس کے مقابل پر اس کے خاوند کا جو کردار دکھایا گیا بہت ہی پاک صاف ستھرا. مسیح اس کو وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں، وہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کو وہاں سے گھر اپنے، انہیں مسیح نہیں حضرت داؤد، اور دیکھا تو وہیں بیٹھا ہوا تھا، باہر لشکر میں زمین پر پڑا ہوا تھا. وہ بہت بڑا سپہ سالار تھا. حضرت داؤد نے کبھی تجھ گھر جاتا نہیں کیونکہ وہ اس کو گھر بھیج کر مقصد پورا کرنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم گھر کیوں نہیں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیسے جا سکتا ہوں جبکہ میرے سپاہی اور میرے ساتھی زمین پر دراز ہیں سارے، اور تکلیف کی حالت میں یہاں خدا کی خاطر لڑائیاں کرنے کے لیے یہاں پڑاؤ ڈال کر بیٹھے ہیں. تو میں جو ان کا سپہ سالار ہوں مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ کر گھر کا آرام پاؤں. یہ اس کا کردار ہے. اور حضرت داؤد کو نعوذ باللہ بائبل کے بیان کے بعد اسے پتہ چلتا ہے پھر بھی کوئی خیال نہیں آیا میں نبی اللہ ہوں، یہ ایک عام انسان
اس کی بیوی پر میری نظر ہے اور یہ اس کو میں چلاکی سے رستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے والا ہوں، مگر یہ اس کی شرافت دیکھو کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو زمین پر بیٹھا لیٹا دیکھ کر یہ سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنے گھر کا آرام پاؤں۔ اور پھر آخر ایک جھوٹی تدبیر سے اس کو بھجوایا اور ایک خط لکھ کر ہدایت کی اس علاقے کے بڑے سپہ سالار کو یا جو بھی اس کی افسرانہ حیثیت تھی کہ تم یہ دیکھو، اس بات کی کو یقینی بناؤ کہ اوریا کو جب گھمسان کی لڑائی پڑے تو میدان میں سب سے آگے رکھنا تاکہ وہاں یہ قتل ہو اور پھر میں اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر ڈال لوں۔ اور اس طرح حضرت داؤد نے اسے قتل کروایا۔ یہ مولویوں کا یہ حال ہے کہ یہ باتیں ان کی تفسیروں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے متعلق بعض ایسے بھیانک الزام جو بائبل نے انبیاء کے متعلق خود لگائے تھے، وہ پرانے زمانے کے بیچارے بعض سادہ لوگوں نے قبول کر لیے اور سوچا نہیں کہ نبی کی ذات کے خلاف ہے۔ ان الزامات کو جو اتنے بھیانک ہیں ان کو تو قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی کی شان کے خلاف نہیں۔ اور وہ روایتیں جس میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے اور ایک بڑھیا جو گھر میں رہتی تھی اس نے سوچا کہ میں خدمت کروں اور دباؤں، اور لحاف کے نیچے اس کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ٹانگیں نہیں دبا رہی بلکہ اتنی بوڑھی تھی بیچاری کہ چربائی کی پٹی کو ہی دباتی رہی۔ اور کہتے ہیں بڑا ہنستے ہیں کہ دیکھو یہ نبی بنا پھرتا، کہتے ہیں دیکھو عورت دباتی تھی اور دبا کر رہی تھی، پٹی دبا رہی تھی، اس کو کوئی خیال نہیں آتا کہ اس پہ فضا ہو۔ ایک سادہ ایک پاک وجود سوئے لیٹا ہوا ہے، ایک بڑھیا اپنے اخلاص میں اس کی ٹانگ سمجھ کے پٹی دبا رہی ہے اور کہتے ہیں دیکھ لو جی۔ اور وہاں داؤد کے متعلق یہ باتیں مانتے ہیں، لوط کے متعلق ایسی سی گندی باتیں مانتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اتنے بے حس ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تفسیروں میں نہایت ناپاک الزام لگایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے جس طرح حضرت داؤد کے متعلق آتا ہے نا کہ عورت کو دیکھا اور نعوذ باللہ عاشق ہو گئے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹھے کی بیگم کو کسی حالت میں دیکھ لیا تھا۔ ان سب الزامات کو جماعت احمدیہ یوں کاٹتی ہے تلوار سے، برہان کی تلوار سے، کہ کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتی۔ ان انبیاء کی حفاظت تو بھی مستعد ہے جو پہلے گزر گئے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے تو جماعت احمدیہ اس طرح بے قرار ہو کر جوابی حملے کرتی ہے کہ اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دیتی۔ جس کی یہ جماعت ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ سنتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کے گند، تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ کٹ جاتا تھا۔ کیا کرتے؟ ادھر بھی نبی تھا ایک جس کی قوم یہ ظلم کر رہی تھی، تو اس کا پھر انہوں نے یہ جری اللہ فی الانبیاء، یہ خدا کا پہلوان تھا جس نے یہ ترکیب نکالی کہ ان کی کتابوں کے حوالوں سے بین ہی وہی بات کہی جو ان کی کتابیں کہتی تھیں، اور ایک زائد بات یہ کی کہ مسیح کو دو وجودوں میں منقسم کر کے دکھایا۔ ایک وہ مسیح جو عیسائیوں کا مسیح، ان کے تصور کے پیروار، خدا کا فرضی بیٹا، اور ایک وہ مسیح جس سے قرآن پیش کرتا ہے جن باتوں میں حملہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو قرآن نے قبول کی ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے، دو نکھرے ہوئے الگ الگ وجود دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک وہ جس کے متعلق یہ زبان استعمال کی ہے بہت سخت، لیکن وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں، وہ بائبل کی کہانی ہے، بائبل کا فرض ہے۔ دوسری طرف حقیقت مسیح پیش فرمائی ہے قرآن سے۔ پھر آپ دیکھیں کتنا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ تو اب میں بتاتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب میں پہلے بھی بہت کچھ ہماری طرف سے کہا جا چکا ہے۔ یہ میں نے چیک کیا ہے، حوالہ اسی طرح ہے
अब मैं बताता हूँ ईसाई उस जमाने में